داخل سنت نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے بدعت. اسی لیے عزاداری کے اوپر بھی بدعت کا فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو بدعت ہے, یہ خلاف اسلام ہے, کیونکہ سیرت رسول اللہ میں ہم کو اس کا کوئی ثبوت نہیں مل رہا ہے. تو سیرت میں اس کا ثبوت نہ ملے وہ ہو جاتی ہے بدعت. لہذا اب یہ جو ہے عزاداری کے سلسلے فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ بدعت ہے اور یہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے, کیونکہ رسول اللہ کی سنت میں اس کی کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سنت رسول اس طرح سے قرآن کی اہمیت ہے, اسی طرح سے سنت رسول اللہ کی بھی اہمیت ہے. بلکہ یوں عرض کیا جائے کہ ہم قرآن کو اس وقت تک سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ سنت رسول اللہ سامنے نہ ہو, جب تک کہ عمل رسول ہمارے سامنے نہ ہو, جب تک کہ سیرت رسول اللہ ہمارے سامنے نہ ہو, ہم قرآن کے ایک لفظ کو بھی نہیں سمجھ سکتے. بہت بڑی حقیقت یہ ہے, اس کو پیش نظر ہمیں رکھنا چاہیے, کیونکہ قرآن میں صرف اجمال ہے اور اختصار ہے. وہ اجمال اور اختصار ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اس کی تفصیل خود رسول اللہ نہ بیان. کسی موقع میں میں نے عرض کیا تھا, یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور چیلنج کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں. جو کہتے ہیں قرآن مجید کافی ہے, یہ بھی کہتے ہیں کافی, تو جو کہتے ہیں قرآن مجید کافی ہے, تو میں اس کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید پڑھ کر صبح کی 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. قرآن مجید سے صبح کی 2 رکعت نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. 2 رکعت نماز آپ قرآن مجید سے نہیں پڑھ سکتے. اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ قرآن میں تو لفظیں ہیں, اور عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک لفظ کے 100 معنی اور 500 معنی ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے اس کے معنی ہے کیا, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دوں, اور بہت سہل مثالیں ہیں تاکہ عام طور سے جو بچے اور جوان ہیں وہ سب اس کو سمجھیں. آپ دیکھیں کہ لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے نماز کے لیے. نماز کے لیے قرآن مجید میں لفظ صلاح استعمال ہوا ہے. صلاۃ حالت وقت میں صلاح ہوا اس میں. صلاۃ کے معنی ہے عربی میں دعا کی. صلاۃ کے معنی ہے دعا کے. تو قرآن مجید میں جو حکم ہوا کہ اقیم الصلاۃ, تو صلاۃ کے معنی ڈکشنری میں دعا کے. اب سارے بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے مسئلہ بالکل آسان ہو گیا, بالکل آسان ہو گیا. اور انہوں نے ڈکشنری اٹھائی, قرآن مجید لیا, دیکھا صلاۃ کے کیا معنی ہے. ڈکشنری میں عربی کی ملا, صلاۃ کے معنی ہے دعا کے. لہذا آپ انہوں نے بستر پر لیٹے لیٹے ایک دعا پڑھ لی, اور اس کے بعد کہنے لگے تھا نماز تو ہو گئی. اب لاکھ مؤذن چیختا رہے, لاکھ مؤذن جو ہے وہ اذان دیتا رہے, ہم نے تو نماز پڑھ لی. کیونکہ صلاۃ کے معنی ہے ڈکشنری میں دعا کی, اور ہم نے دعا مانگ لی تو نماز کا حکم تو ادا ہو گیا. صوم, روزہ عربی میں صوم ہے. صوم یعنی روزہ. صوم کے معنی ہے رکنا, اپنے کو کسی چیز سے روک دینا, یہ ہے صوم کے معنی. اب کہیں پورے قرآن میں نہیں ہے کہ کس چیز سے رکنا ہے اور کس چیز سے نہیں رکنا. پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو کس چیز سے رکنا, کس چیز سے نہیں رکنا. تو اب کسی چیز کو ہم نے 1 گھنٹہ بھر تک نہیں کھایا, رک گئے تھوڑی دیر کے لیے, چائے کی پیالی آئی, ہم نے کہا 1 گھنٹے بعد لانا, ہو گیا روزہ, روزہ ہو گیا. کیونکہ صوم کے معنی ہے اپنے کو روک لینا کسی چیز سے, لہذا روزہ ہو گیا, روزہ ہو گیا. اسی طرح سے حج کے معنی ہے قصد اور ارادہ. حج کے معنی ہے قصد اور ارادہ. لہذا ادھر حج کا زمانہ قریب آیا, ہم نے گھر میں بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا حج کا, گھر میں بیٹھے بیٹھے قصد کر لیا حج کا. اور اس کے بعد جب سب حاجی واپس آئے اور ان کے لیے کوئی استقبالیہ جلسہ ہوا تو ہم بھی اسٹیج پر پہنچ گئے جا کے کہ صاحب ہم بھی حاجی ہیں. صاحب آپ تو گھر سے نکلے ہی نہیں تھے.
بھئی آپ تو گھر سے نکلے ہی نہیں، حاجی کیسے ہو گئے؟ کہ آپ دیکھ لیجئے کہ حج کے معنی کیا ہیں ڈکشنری میں۔ حج کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ مکے جائیے، طواف کیجئے، قربانی کیجئے، مینا جائیے، عرفات جائیے، یہ سب حج کے معنی تھوڑی ہیں۔ حج کے معنی ہے ارادہ کر لینا بس، حج کے معنی بس قصد کر لینا، ہم نے ارادہ کر لیا، ہم ہو گئے حاجی، لہذا ہمیں بھی ہار پہنائیے اور ہم استقبال کیجئے، کیونکہ حج کے معنی قصد و ارادے کے، توجہ رہا پتہ۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جہاد کے معنی کوشش کرنا، تو کسی مسئلے میں کوئی کوشش کر لی ہو گیا جہاد۔ اب لاکھ دشمن حملہ کرے ہم میدان جنگ میں نہیں جا رہے، کیوں؟ ہم تو جہاد کر چکے، توجہ رہے۔ انفاق کے معنی ہے اپنے سے جدا کرنا، پوری توجہ رہے۔ تو یہ بہت سنجیدہ مسئلہ جو پیش کر رہا ہوں، انفاق کے معنی ہے اپنے سے جدا کر دینا کسی چیز کو، اس کو کہتے ہیں انفاق۔ اب اللہ نے حکم دیا قرآن مجید میں کہ انفاق کرو، ہم نے کیا کیا؟ دفتر سے تنخواہ ملی، جا کر بینک میں جمع کر دی، ہم سے جدا ہو گئی، ہم سے وہ روپے الگ ہو گئے، لہذا ہو گیا انفاق۔ تزکیہ نفس کے معنی ہے پاک کرنا، لہذا ہم آئے اور نل کے نیچے بیٹھ گئے اور خود مل مل کے اپنے کو دھو لیا، ہو گیا تزکیہ نفس۔ ایک سلوات میں زکوٰۃ کے معنی نمو، رشد، اضافہ، توجہ رہے۔ زکوٰۃ کے کیا معنی ہے؟ کسی چیز میں اضافہ ہو جانا، کسی چیز میں نمو ہو جانا، کسی چیز میں رشد ہو جانا، یہ ہے زکوٰۃ۔ اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے، فکس ڈپازٹ کروا دیا، سال بھر میں اس میں اضافہ ہو گیا، 2 سال میں اضافہ ہو گیا ڈکشنری کے لحاظ سے زکوٰۃ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ایک لفظ کو بھی ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ محمد و آل محمد سے مدد نہ لے لی۔ ایک سلوات بھیجے بلناواز محمد۔ اور اسی لیے بغیر رسول اللہ کی مدد کے اور بغیر شخصیتوں کی مدد کے کہ جو قرآن کی زبان کو سمجھتے ہوں، اللہ کے ارادے کو سمجھتے ہوں، جس معنی میں لفظ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے اس معنی کو سمجھتے ہوں، تب وہ ہم سے بیان کریں، تب ہماری سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ اسی لیے لفظ صلاۃ پوری توجہ رہے، صاحبان ذوق و فہم تشریف فرما ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے بغیر رسول اللہ کے عمل کو دیکھے ہوئے، بغیر ان کی سیرت کو دیکھے ہوئے، بغیر ان کی سنت کو دیکھے ہوئے ہم کوئی کسی بات پر عمل نہیں کر سکتے۔ لفظ صلاۃ استعمال ہوا قرآن میں، اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ رسول کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، کس طرح سے رسول نماز پڑھ رہے ہیں۔ لفظ صوم ہوا قرآن مجید میں استعمال، اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ اس کے کیا معنی بتا رہے ہیں، رسول اس کا مطلب کیا بتا رہے ہیں۔ انفاق کا لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں، اب ہم کو رسول سے پوچھنا ہوگا کہ انفاق کے کیا معنی ہے، آپ بتائیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو اللہ کی زبان سمجھتا ہو، جو الہی زبان سمجھتا ہو وہی بتا سکتا ہے۔ اللہ کی زبان میں سمجھے، ہماری زبان میں ہمیں بتا دے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز محمد۔ انفاق کا لفظ استعمال ہوا، رسول اللہ سے پوچھنا پڑے گا کہ انفاق کے کیا معنی ہیں، صوم کا کیا مطلب ہے، جہاد کے کیا معنی ہیں، کیونکہ قرآن میں لفظیں ہیں اور ایک ایک لفظ کے ہزار معنی ہوا کرتے ہیں، لہذا اب ڈکشنری کے ذریعے سے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ اس کی ڈکشنری ہے محمد و آل محمد۔ ایک سلوات بلند آواز۔ قرآن مجید کی بھی لغت ہے، قرآن مجید کی بھی ڈکشنری ہے، وہ ڈکشنری ہے سیرت محمد و آل محمد۔
وہ ان کی سیرت کا نام ہے، ان کے عمل کا نام ہے، ان کی سنت کا نام ہے، اس کا نام ہے ڈکشنری۔ ان کے ذریعے سے سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کے استعمال شدہ الفاظ کے کیا معنی، توجہ رہے کیا معنی ہے۔ ڈکشنری میں نہ ڈھونڈو، اس سے پوچھو، ڈکشنری میں نہ ڈھونڈو، اس سے پوچھو۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں الیوم استعمال ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب ڈکشنری میں ڈھونڈا جا رہا ہے کہ الیوم کے کیا معنی ہے۔ پوری زندگی ڈھونڈتے رہو گے نہیں ملے گا، پوری زندگی تلاش کرتے رہو گے نہیں ملے گا۔ بتائے گا کون کہ جس نے غدیر کی محفل سجی ہے، جس نے کجاوا کے اوپر بنایا ہے، جس نے علی کو ہاتھوں پر بلند کیا ہے، وہ بتائے گا کہ الیوم کا کیا مطلب ہے۔ ایک سلوات بھیج دے بڑا ناراض۔ ڈکشنری میں ڈھونڈتے رہیے الیوم، کہیں الیوم نہیں ملے گا۔ بتائے گا کون کہ جس کے اوپر وہ آیت نازل ہوئی ہے، جہاں جبریل آ رہے ہیں، جو الہی زبان کو سمجھتا ہے، جو مفہوم و ارادہ الہیہ کو جانتا ہے، وہ بتائے گا کہ الیوم کے کیا معنی ہے۔ انہیں اعلان ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت ہم تم سے رزق کو دور کر رہے ہیں۔ اب دنیا سرگرداں ہے کہ کون اہل بیت میں شامل ہے کون نہیں، دنیا پریشان ہے کہ اہل بیت کے معنی کیا ہیں۔ فلاں ڈکشنری میں اہل بیت ان کو کہا جاتا ہے، فلاں ڈکشنری میں اہل بیت کے یہ معنی ہے، فلاں جگہ پر یہ معنی لکھے گئے ہیں۔ ارے سماج میں عرب کے یہ معنی لیے جاتے تھے، ان کے معاشرے میں یہ معنی لیے جاتے تھے۔ نہ معاشرہ دیکھو، نہ سماج دیکھو، نہ ڈکشنری دیکھو، بلکہ فاطمہ زہرا کا گھر دیکھو، چادر تطہیر دیکھو، دیکھو کون نیچے چادر تطہیر کے ہے اور کس کے لیے رسول اعلان کر رہا ہے کہ ہؤلاء اہل بیتی۔ ایک سلوات بھیج دے محمد۔ اسی لیے جس طرح سے عام مسلمان اس بات کے قائل ہیں، ہمارے علماء بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بغیر رسول اللہ کی سیرت و سنت کے قرآن مجید سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، اور جو سنت میں شامل نہ ہو اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے عزاداری کے سلسلے میں سوال ہو جاتا ہے کہ صاحب سنت کبھی رسول اللہ نے عزاداری کی یا نہیں کی؟ آپ کہیں دکھائیے، کسی کتاب میں دکھائیے، کسی سیرت کی کتاب میں دکھائیے آپ کہ صاحب وہ عزاداری کی کبھی نہیں کی انہوں نے، وہ کسی غم میں روئے کہ نہیں روئے۔ تو یہ پوچھا جاتا ہے ہم سے، اس کے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب کیونکہ ہم کو کسی کتاب میں نہیں ملتا، لہذا یہ ہو گیا بدعت اور یہ ہو گیا خلاف اسلام۔ تو میں کروں گا، میں کسی موقع پر تمام باتیں عرض بھی کریں گی، وہ تمام چیزیں دہرانا نہیں ہے کہ اس سلسلے میں بدعت کی تلوار کو آنکھیں بند کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیے توجہ رہے جملے کے اوپر کہ بدعت کی تلوار کو آنکھیں بند کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کوئی چیز آنکھیں بند کر کے استعمال کی جائے گی تو صحیح نشانے پر کم لگے گی اور غلط نشانوں کو زیادہ لگے گی۔ لہذا بدعت کی تلوار سے ہر چیز کو قتل کرنے کی کوشش ہوتی ہے، یہاں تک یہ فتوے بھی موجود ہے ایک زمانے میں کہ وہ اینک سے قرآن مجید کی تلاوت جو ہے بدعت ہے، کیونکہ زمانے رسالت میں اینک تھی نہیں، رسول اللہ کے زمانے میں اینک نہیں تھی، لہذا اینک سے قرآن مجید پڑھنا بدعت ہو گیا۔ لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینا بدعت، کیونکہ زمانے رسالت میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، لہذا لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینا بدعت۔ یہاں تک کہ بہت جو پرانے فتوے ہیں آپ اس کو دیکھ لیجئے، سعودی
عرب کے فتوے اور یہاں کے جو وہ علماء تھے وہابیت سے جن کا تعلق ہے، ان کے فتوے کہ جب سائیکل ایجاد ہوئی شروع میں تو انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ سائیکل پر سوار ہو کر مسجد میں جانا بدعت، کیونکہ زمانے رسالت میں سائیکل نہیں تھی، لہذا اس کو نام کیا تھا انہوں نے شیطان کا چرخہ، یہ شیطان کا چرخہ ہے، لہذا اس کے اوپر سوار ہو کر اب آپ کوئی مذہبی کام انجام نہیں دے سکتے، وہ ہو جائے گی بدعت۔ تو اسی طرح سے اس کو عزاداری کے سلسلے میں کہہ دیا گیا کہ عزاداری بھی بدعت ہے۔ تو میں نے اس پر پورا ہر 4-5 مجلسیں اس پر پڑھی تھی میں نے، اس سلسلے میں وہ تفصیل نہیں کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر اس کو کہا جائے بدعت کہا، جو زمانے رسول میں نہیں وہ بدعت، جو زمانے رسول میں نہیں وہ بدعت۔ تو ہمارے ایک بہت ہی بزرگ عالم سے کسی دوسرے فرقے کے عالم نے پوچھا کہ بھائی یہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے مذہب میں، آپ کے مسلک میں بدعت ہیں، کہ آپ کیوں بدعت کہہ رہے ہیں؟ کہ صاحب اس لیے کہ رسول کے زمانے میں تھی نہیں چیزیں، یہ رسول اللہ کے زمانے میں چیزیں نہیں تھیں، تو جب رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی تو وہ ہو گئی بدعت۔ تو ان عالم نے پوچھا یہ بتائیے آپ رسول کے زمانے میں تھے؟ رسول اللہ کے زمانے میں تھے تو آپ کا پورا وجود ہی بدعت ہے۔ تو اس طرح سے یہ فتوے دیے کہ ہر چیز بدعت بدعت بدعت۔ میں نے اس پر پورا تفصیل عرض کی تھی، اور تفصیل نہیں عرض کرنا ہے کہ اگر اسی بات کو ہم مان لیں، اسی فلسفے کو ہم تسلیم کر لیں تو بھی دنیا کی ہر چیز بدعت ہو جائے گی۔ پھر ٹرین کے اوپر سفر کرنا بدعت، پھر ہوائی جہاز کے اوپر سفر کرنا بدعت ہو جائے گا، پھر معلومات شیروانی پہننا بدعت ہو جائے گا، پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں جتنی بھی چیزیں آپ لکھتے چلے جائیے، صرف یہی نہیں بلکہ مولوی کا پلاؤ کھانا بھی بدعت ہو جائے گا۔ ایک سلمان پہنتے بلا مولوی کا پلاؤ کھانا بھی بدعت ہو جائے گا، پھر یہ سب جتنے کباب وباب جو کھائے جاتے ہیں وہ بھی بدعت ہو جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پھر وہ میں نے عرض کیا تھا اسی زمانے میں کہ پھر ڈالر میں ہدیہ لینا بدعت ہو جائے گا، کیوں زمانے رسالت میں ڈالر بھی نہیں تھے، نہ پاؤنڈ تھا، نہ روپیہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ان تمام چیزوں کا استعمال جو ہے وہ بدعت ہو جائیں گے۔ اس لیے اور وہ میرے تمام باتیں میرے ذہن میں نہیں ہیں، ہلکا سا ذہن میں خاکہ ہے جو میں نے پڑھی تھی میری۔ تو اس کے بعد میں نے کہا تھا بڑے بڑے علماء نے پھر بدعت کی قسمیں کی، مجبوراً قسمیں کرنا پڑی۔ اب اگر دیکھیے ذہن میں آیا تو انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا، آج تو صرف ہلکا سا اشارہ ہے کہ مجبوراً بدعت کی قسمیں کرنا پڑی انہیں، ورنہ ہر چیز بدعت ہوئی جا رہی تھی۔ سڑک پر چلنا بدعت، موٹر پر سوار ہونا بدعت، ہوائی جہاز پر سفر بدعت، کار بدعت، دنیا بھر کے جتنے بھی کھانے وہ سب بدعت، ہوٹل کے اندر رہنا بدعت، زمانے کے ساتھ میں ہوٹل نہیں تھے، ہوٹل کے اندر رہنا بدعت۔ تو تمام چیزیں بدعت ہو جائیں گی۔ تو علماء نے بدعت کی بھی قسمیں کی، کہا کہ کچھ بدعتیں واجب ہوتی ہیں، بدعت بھی کہہ رہے ہیں اور واجب بھی کہہ رہے ہیں۔ ایک سلمان مجھے بتا، اب اس وقت مثالیں میرے ذہن میں نہیں ہیں، انشاءاللہ اگر یاد آیا تو میں کل انشاءاللہ آپ کے سامنے 2 مثالیں پیش کر دوں گا کہ کچھ بدعتیں جو تھی واجب، کچھ بدعتیں مستحب، کچھ مباح بدعتیں، اور کچھ بدعتوں کے لیے کہا ان کی کچھ بدعتیں حرام ہوتی ہیں۔ توجہ ہے، واجب بدعت، مستحب بدعت، ہاں مکروہ رہے گا، مکروہ بدعت، کیونکہ کوئی شے یا واجب ہوتی ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے یا حرام ہے۔ تو کچھ بدعتیں واجب ان کی فہرست میں بیان کی گئی کہ یہ بدعتیں واجب ہیں، کچھ بدعتیں جو ہیں وہ مستحب، کیونکہ یہ بدعتیں جو ہیں وہ مستحب ہیں، کچھ بدعتیں مکروہ ان کی فہرست بیان کی انہوں نے کہ یہ بدعتیں جو مکروہ ہیں، اور کچھ بدعتیں مباح
اب جانتے مباح میں کیا لے کر آئے کہ اب یہ جو مسلمان مولوی جو کھانے کھاتے ہیں یہ بدعت ہے مگر مباح ہے، بدعت ہے اور مباح ہے۔ اس کے بعد توجہ رہے پڑھا لکھا مجمع، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ بدعتیں حرام ہیں، کچھ بدعتیں حرام ہیں، مگر آپ جانتے ہیں مثال کیا، ہر عالم نے ایک ہی مثال دی ہے حرام کی۔ توجہ چاہوں گا پڑھے لکھے مجمع کی کہ ہر عالم نے جہاں بدعتوں کی تقسیم کی ہے، واجب بدعت، مستحب بدعت، مکروہ بدعت، مباح بدعت، آخر میں لکھا حرام بدعت، حرام بدعت، اور ہر عالم نے ایک ہی مثال لکھی ہے کہ ہم مثال دیتے حرام بدعت کی کہ امام وقت کے خلاف بغاوت کرنا یہ حرام بدعت ہے۔ تو اب مجھے اتنا بتا دو تاریخ دیکھ کر کہ وہ کون کون لوگ ہیں کہ جنہیں امام وقت کے خلاف بغاوت کی ہے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے پر محمد کا۔ لیکن تو ان سب چیزوں کو اسی لیے رونے کو حرام کہہ دیا گیا، رونے کو بدعت کہہ دیا گیا کہ زمانے رسالت میں نہیں تھا، حالانکہ غلط ہے بالکل۔ میں کسی مجلس میں ثابت کر چکا کہ سنت رسول اللہ ہے شہیدوں پر رونا، آنسو بہانا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، جس کے لیے مشہور واقعہ جنگ احد کا ہے کہ جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی ہے، اس میں جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، بہت سے مسلمان مارے گئے تھے، تو ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا، ہر گھر میں رونا ہو رہا تھا، لیکن جناب حمزہ کے گھر میں نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ سب پر رونا ہو رہا ہے مگر میرے چچا حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ اور جب مسلمانوں کی خبر پہنچی ہے تو سب کے سب اپنے اپنے توجہ رہے، تاریخ میں موجود، حدیث میں موجود ہے کہ سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں گئے تھے اور گھر کی عورتوں سے کہا تھا کہ اپنے مردوں کا ماتم نہ کرو، اپنے شہیدوں کا ماتم نہ کرو، بلکہ سب مل کر رسول اللہ کے چچا حمزہ کا ماتم کرو۔ لہذا پورے مدینے میں جناب حمزہ کا ماتم ہوا ہے، روئے ہیں لوگ، گریا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے سیرت رسول اللہ بھی یہی ہے، سیرت اصحاب بھی یہی ہے کہ اگر اپنا رشتہ دار کوئی مرے تو اس کا ماتم نہ کرو بلکہ رسول کے رشتہ داروں کا ماتم کرو۔ ایک سلوات بھیج دے برادر محمد۔ چند جملے اور عرض کرنا، اس سے زیادہ نہیں عرض کرنا، پھر اصل موضوع ہے انشاءاللہ وہ آج ہو جائے گی۔ سلوات بھیجے بلند آواز سے پر محمد۔ کہا گیا صاحب عزاداری بدعت ہے، ماتم بدعت ہے، رونا بدعت ہے، لیکن ہمارا پورا ثابت شدہ یہ مسئلہ ہے کہ زمانے رسالت میں رونا ہوا، گریا ہوا، ماتم ہوا، اور کس کا ماتم ہوا؟ لوگوں نے اپنے مردوں کا غم نہیں منایا بلکہ جو رسول اللہ کے چچا ہیں ان کا غم منایا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سیرت اصحاب یہ ہے، سیرت اصحاب یہ ہے کہ اپنا غم نہ مناؤ بلکہ جو رسول کا غم ہے اس غم کو مناؤ۔ اور اس سیرت میں سوائے ہماری قوم کے اور کوئی عمل نہیں کرتا، سوائے ہمارے فرقے کے اور کوئی عمل نہیں کرتا ہے، کیونکہ جب ہمارے کیا کسی کی موت ہوتی ہے تو ہم اس کا غم نہیں مناتے ہیں بلکہ رسول کے نواسے کا غم مناتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے علاوہ اور کوئی اس سیرت پر عمل نہیں کرتا ہے۔ ایک سلوات بھیج دیں۔ بس دو تین جملے کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، سے زیادہ نہیں، تاکہ ہمارے بچے اور جوان مطمئن ہو جائیں، اور اس کے بعد اگر ان سے کوئی سوال ہو
ان سے کوئی بات کہی جائے تو کم از کم ان کے پاس جواب محفوظ ہو کہ پوچھا جاتا ہے آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ہی احمقانہ ہے رونے والوں سے۔ میں تو سمجھتا ہوں اس سے زیادہ غیر معقول کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ عجیب چیز پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ احمقانہ کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ فرض کیا کہ کسی جگہ میت ہو جائے یا جنازہ کوئی جا رہا ہو تو آپ فرض کیا اس میں 1000 کا مجمع ہے تو پورا مجمع نہیں رو رہا ہوتا ہے، پوری توجہ ہے، پورا مجمع نہیں رو رہا ہوتا ہے بلکہ اس میں چند لوگ ہوتے ہیں جو روتے ہیں۔ 10 آدمی رو رہے ہیں، 12 آدمی رو رہے ہیں، 15 آدمی رو رہے ہیں، ہے 500 کا مجمع مگر 10-15 لوگ رو رہے ہیں، بقیہ لوگ خاموش ہیں، حزن کے عالم میں ہیں، افسوس کے عالم میں ہے مگر رو نہیں رہے ہیں۔ آپ رونے والوں سے نہیں پوچھتے جا کر کہ کیوں رو رہے ہو؟ توجہ ہے، کیا کبھی سوال کیا کسی جنازے میں، کیا کبھی کسی میت میں سوال ہوا کہ بھائی تم کیوں رو رہے ہو ان 10-15 لوگوں سے؟ آپ نہیں پوچھتے ہیں۔ کیوں نہیں پوچھتے؟ کیونکہ ان کا رونا اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ مرنے والے سے کوئی رشتہ ہے، مرنے والے سے کوئی ربط ہے، مرنے والے سے کوئی رشتہ ہے، لہذا اس سے نہیں۔ اور جو نہیں رو رہے ہیں ان کے لیے آپ فیصلہ کریں گے کہ صرف تعلقات کی خاطر آ گئے ہیں، صرف اخلاقاً آ گئے ہیں، صرف تکلفاً آ گئے ہیں، مرنے والے سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب روتا وہی ہے، روتا وہی ہے کہ جس کا مرنے والے سے کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ جو نہیں روتے ہیں نہ رونا اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے والے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے۔ آخری جملے عرض کر دوں آپ کے سامنے، صاحبان ذوق تشریف فرما ہیں، صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر سوال نہیں ہوگا، کوئی جنازے میں اگر لوگ شرکت کیے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ رو رہے ہیں اور کچھ لوگ نہیں رو رہے ہیں، رونے والوں سے سوال نہیں ہوگا اور نہ رونے والوں سے سوال ہوگا، دونوں میں سے کسی سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ دیکھنے والا خود فیصلہ کرے گا کہ جو رو رہے ہیں اس سے کوئی نہ کوئی دلی تعلق ہے، جو میت ہے، جو جنازہ جا رہا ہے اس سے کوئی نہ کوئی دلی تعلق ہے، تبھی تو رو رہے ہیں، کیونکہ رونا خود بخود آتا ہے۔ توجہ رہے، جب دل دکھتا ہے تو خود بخود آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے سے کوئی دلی لگاؤ ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی رشتہ ہے، اور جو نہیں رو رہے ہیں بغیر پوچھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آ تو گئے ہیں مگر یہ کہ ان کا کوئی دلی لگاؤ نہیں ہے مرنے والے سے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ ہاں سوال کہاں پر ہو، توجہ رہے پوری توجہ، سوال کہاں پر ہوتا ہے؟ پوچھا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے۔ سوال کہاں پر ہوتا ہے؟ فرض کی کہ باپ کا انتقال ہو جائے اور 2 بیٹے ہیں، پوری توجہ، 2 بیٹے ہیں، اس وقت اگر لوگ جائیں جا کر دیکھیں کہ ایک بیٹا تو بلک بلک کر رو رہا ہے، ایک بیٹا خاموش بیٹھا ہوا ہے، پوری توجہ رکھے، ایک بیٹا تو تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے، دوسرا بیٹا خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہاں پر سوال ہوتا ہے کہ یہ خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں رو رہا ہے؟ رونے والے سے سوال نہیں ہوتا۔ ارے توجہ، ارے توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، رونے والے سے سوال نہیں ہوگا کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ باپ مر گیا، ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ تو روئے گا۔ تو رونے والوں سے سوال نہیں ہوتا کہ کیوں رو رہے ہو، نہ رونے والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں نہیں رو رہے ہو۔ جب وہ تحقیق کرے گا، جب پتا چلے گا کہ جو رو رہا ہے وہ باپ کا فرما بردار بیٹا، باپ کا چہیتا بیٹا، جو نہیں رو رہا ہے، باپ اپنی زندگی میں اسے کر چکا ہے، اس لیے نہیں رو رہا ہے۔
ظاہر یہ بات مکمل ہو گئی، لیکن مجھ سے بات کہی گئی ہے، لہٰذا میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ ماشاءاللہ سب ٹی وی وغیرہ سب لگے ہوئے ہیں اور چینل جو ہیں وہ لائیو دے رہے ہیں. دن بھر مجھے فون آتے رہتے ہیں کہ آپ کے لکھنؤ سے فون آتے ہیں کہ میں مفتی گنج میں رہتا ہوں یا صاحب گنج میں رہتا ہوں، کشمیری محلے میں رہتا ہوں، درگاہ میں رہتا ہوں، خدا جگہ رہتا ہوں، آپ کے محلے کو مختلف نام، اور میں نے آپ کا چینل کے اوپر آپ کی تقریر سنی اور صاحب بڑی اچھی تقریر تھی یہ وہ. تو جو حضرات گھر میں بیٹھے بیٹھے چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ ثواب فرش عزا پر آنے کا ہے. ثواب فرش عزا پر آنے کا ہے. شہزادی وہاں پر نہیں آئے گی جو چینل پہ سن رہے ہیں، شہزادی فرش عزا پر آتی ہے. تو جو آنسو یہاں بہائے جائیں گے وہ رومال فاطمہ زہرا ہوں. لہٰذا ان سے گزارش ہے کہ بھائی چینل پر اچھی چیز ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، اچھی چیز ہے، مگر چینل ان لوگوں کے لیے ہے، یہ ٹی وی ان کے لیے ہے کہ جو بیچارے معذور ہیں آ نہیں سکتے. ان کے لیے یہ ہے کہ کیونکہ ان کو ظاہر شرعی عذر موجود ہے، وہ آ نہیں سکتے، لہذا اب ان کے لیے ہے کہ بھائی محروم نہ رہ جائیں مجلس سے وہ، اور پھر وہ وہاں پر چینل پر دیکھ لیں اور ٹی وی پر دیکھ لیں. لیکن جو آ سکتے ہیں مجلس میں، جو شرکت کر سکتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ مجلسوں میں شرکت کریں، امام باڑوں کو سونا نہ کریں. لہذا پچھلے سال کے لیے مجھے شکایت ہوئی تھی صاحب کہ مجمع کم ہو گیا کیونکہ لوگ اب چینل پر زیادہ دیکھنے لگے ہیں اور اب زیادہ آرام سے کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے اور مجلس سن رہے ہیں. آپ یاد رکھیں، بس ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دو اور اس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب جو حضرات آ سکتے ہیں مجلس میں وہ ضرور آئیں گے. اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب مسجد میں بہت بیٹھتے تھے. اور سنیں میرے بچے خاص طور سے سنیں، جوان خاص طور سے سنیں کہ مسجد میں بہت بیٹھتے تھے، بہت بیٹھتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ مسجد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں؟ مسجد میں بہت بیٹھتے ہیں. کیا بات ہے؟ کہا مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ افضل ہے. توجہ رہے، مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ افضل ہے. لوگوں نے پوچھا یہ کیوں آپ نے فرمایا؟ کہ جنت میں بیٹھنا مجھے پسند ہے، مسجد میں بیٹھنا اللہ کو پسند ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، جنت میں بیٹھنا مجھے پسند، مسجد میں بیٹھنا اللہ کو پسند. ارے جنت میں بیٹھنا میری مرضی کے مطابق، مسجد میں بیٹھنا اللہ کی مرضی کے مطابق. جنت میں بیٹھنے سے میں خوش ہوں گا، مسجد میں بیٹھنے سے اللہ خوش ہوگا. لہذا اللہ کی مرضی مقدم، اللہ کی پسند مقدم، اللہ کی خوشی مقدم. بس یہی فلسفہ مجلسوں کے سلسلے میں بھی ہے کہ مجلس میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے افضل ہے. فرش عزا پر آنا جنت میں جانے سے افضل ہے، کیونکہ جنت میں جانے سے ہماری خوشی ہے اور فرش عزا پر بیٹھنے سے رسول بھی خوش ہیں، فاطمہ زہرا بھی خوش ہیں، اہل بیت بھی راضی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو جائے اس موضوع کا، کہ جس موضوع پر پڑھنے کی کوشش کروں گا. میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ظاہر وقت مجھے بالکل نہیں مل پاتا، پھر طبیعت بھی بلڈ پریشر کی وجہ سے خراب رہی، اس کی وجہ سے مجھے موقع نہیں مل سکا. اور وہ ہے عالم انسانیت کے لیے اہل بیت کا جو کنٹریبیوشن ہے. انہیں نے ان کے ذریعے سے جو عالمی معاشرے کو اور علم کو اور انسانیت کی جو ترقی ہوئی ہے. کیونکہ ہمارا بچہ اور جوان پوچھتا ہے کہ ہمارے ائمہ گوشوں میں بیٹھے ہوئے تھے، حجروں میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے ذریعے سے انسانیت کو کیا ملا؟ ان کے ذریعے سے انسانوں کو کیا ملا، دنیا کو کیا ملا؟ لہذا کوشش میری یہی ہوگی کہ میں اپنے
ان چند مجلسوں کے ذریعے سے خاص طور سے بچوں اور جوانوں کی خدمت میں پیش کروں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب طفیل اور صدقہ ہے محمد و آل محمد. دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ صدقہ ہے، وہ طفیل میں ہی کے ہیں. اسی لیے ہمارا یہ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ جتنی بھی علمی ترقیاں ہوئی ہیں دنیا میں وہ سب در اہل بیت کا صدقہ ہے، سب در اہل بیت کا صدقہ ہے. اور جو کچھ بھی سائنس نے ترقی کی ہے وہ سب صدقہ ہے ہمارے ائمہ معصومین. اور جو کچھ بھی علم آگے بڑھا ہے وہ طفیل میں بڑھا ہے محمد و آل محمد میں. اسی کو میں پڑھنے کی کوشش کروں گا جتنا میرے لیے ممکن ہوگا. لیکن ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے معجزہ اہل بیت. وہ ہے معجزہ اہل بیت. آپ دیکھیں کیا معجزہ ہے اہل بیت کا، اور عظیم ترین معجزہ اہل بیت کا. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے دشمنی کی نفسیات اور ایک چیز ہوتی ہے دوستی کی نفسیات. بہت توجہ میں چاہتا ہوں آپ حضرات کی کہ یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے دوستی کی نفسیات اور ایک چیز ہوتی ہے دشمنی کی نفسیات. دوستی کی نفسیات کیا ہے کہ جو ہمارا دوست ہے جس کو ہم پسند کرتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی اچھائیاں بیان ہوں، اس کی اچھائیاں زیادہ سے زیادہ بیان ہوں اور اس کی برائیاں جو ہے چھپیں، اس کی برائیوں میں پردہ پڑے. اور دوستی کی نفسیات یہ ہے کہ جو اچھائیاں نہیں بھی ہیں وہ بھی اس میں جوڑ دی جائیں کہ صاحب فلاں وہ تو فلاں صاحب میں تو یہ بھی اچھائی موجود ہے، یہ بھی اچھائی موجود ہے، یہ بھی اچھائی موجود ہے، اگرچہ کہ ان میں وہ اچھائی موجود نہیں. لیکن دوستی کی نفسیات کیا ہے، محبت کی نفسیات کیا ہے کہ ان کی اچھائیاں بیان ہوں اور جو اچھائیاں نہیں ہیں وہ بھی جوڑ دی جائیں اور جو برائیاں خدا نخواستہ میں پائی جاتی ہیں ان کے اوپر پردہ ڈالا جائے اور ان کو چھپا دیا جائے تاکہ وہ دنیا تک نہ پہنچے. یہ ہے دوستی کی نفسیات. دشمنی کی نفسیات کیا ہے؟ دشمنی کی نفسیات یہ ہے کہ جس کے ہم دشمن ہیں اس کی برائیاں زیادہ سے زیادہ بیان ہوں، دنیا پر زیادہ سے زیادہ اس کی برائیاں واضح ہوں اور جو برائیاں نہیں بھی ہیں وہ بھی جوڑ دی جائیں اور اس کی اچھائیوں پر پردہ پڑ جائے. اس میں جو اچھائیاں پائی جاتی ہیں اس پر پردہ پڑ جائے اور برائیاں دنیا میں پھیلیں اس کی اور جو برائیاں اس میں نہیں پائی جاتی ان کو بھی جوڑ دیا جائے. یہ ہے دشمنی. توجہ رہے، یہ ہے دشمنی کی نفسیات. دشمنی کی نفسیات کیا ہے؟ برائیاں بیان ہوں، جو برائیاں نہیں پائی جاتی ہیں وہ بھی جوڑی جائیں اور جو اچھائیاں پائی جاتی ہیں ان کو چھپا دیا جائے، ان پر پردہ ڈال دیا جائے. یہ ہے دشمنی کی نفسیات. دوستی کی نفسیات یہ ہے کہ اچھائیاں بیان ہوں، جو اچھائیاں نہیں بھی پائی جاتی ہیں وہ بھی ان میں جوڑ دی جائیں کہ صاحب یہ بھی ان میں اچھائی ہے، یہ بھی ان میں صفت ہے، یہ بھی ان میں کمال ہے اور جو برائیاں ان میں پائی جاتی ہیں ان کو پردہ ڈال دیا جائے، ان کو چھپا دیا جائے. توجہ ہے، یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے تمہیداً پیش کی یہ پیش نظر ہے. اب توجہ، آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ہندوستان کی موجودہ تاریخ لکھی گئی ہے وہ سب انگریزوں کے زمانے میں لکھی گئی ہے، انگریزوں کے زمانے میں لکھی گئی ہے. اس لیے آج ایک نعرہ دیا جاتا ہے کہ ری رائٹ دی ہسٹری، تاریخ کو دوبارہ لکھیے، تاریخ کو دوبارہ لکھا جائے. کیوں لکھا جائے؟ کیونکہ دشمنوں کے ذریعے سے تاریخ لکھی گئی، کیونکہ انگریز غاصب تھے، یہاں کے حاکموں سے، یہاں کے بادشاہوں سے انہوں نے حکومت غصب کی تھی. اب انہی نہیں پیسے دے دے کر لوگوں سے تاریخ لکھوائی، تو کیونکہ بکے ہوئے قلم لکھ رہے تھے. توجہ رہے، کیونکہ بکے ہوئے قلم لکھ رہے تھے، دشمن کا قلم لکھ رہا تھا، لہذا یہاں کے حکمرانوں میں اور بادشاہوں میں جو برائیاں نہیں بھی تھی وہ بھی جوڑ دی